الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کر رہے ہیں کہ ما من مسلم یتوضأ، کوئی بھی مسلمان بندہ جو اچھی طرح وضو کرے اور فیحسن وضو، اچھی طرح یعنی پراپرلی وضو کرے، اور ثم یقوم فیصلی، پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر پوری قلبی توجہ، یکسوئی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ فیصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے تو وجبت لہ الجنہ، ایسے بندے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی نماز کا ایک سٹیچر، ایک مرتبہ، ایک مقام بتایا کہ جو بندہ بھی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز صحیح خالص اللہ کے لیے یعنی پیور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اوبویسلی نماز کا اپنا ایک سٹیچر ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اتنا ہائی بلکہ ہائیسٹ لیول جو پوری شریعت کے اندر ہے اگر کسی بھی عمل کا تو وہ نماز ہی ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں، تشریف لائے ہیں اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے، صفات ہیں، کمالات ہیں، احسانات ہیں، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیس اور توحید وغیرہ کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں جو بھی کوئی انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں، ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس سب کو مان لینے اور ایمان لانے کے بعد جو پہلا نیچرل انسٹنکٹ، ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، وہ اس کا فطری بالکل تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی شکر ادا کیا جائے، اس کی بندگی کے فارم میں، اس کا کسی نہ کسی فارم میں اسے پے بیک کیا جائے، اور اسے پے بیک کرنے کے لیے ہی سب کی سے جو بہترین چیز ہے وہ نماز کی شکل میں ہمیں ملی۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہر نبی، جتنے بھی پروفٹس اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام کی تمام سب کی تعلیمات میں جتنی بھی آسمانی شریعتیں گزری ہیں ان میں ایمان لانے کے بعد پہلا حکم اسی لیے نماز کا رہا ہے۔ ہر شریعت میں نماز ضرور تھی کسی نہ کسی فارم میں۔ بہرحال تو اس کا اپنا ایک ظاہر ہے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے خاص طور سے اگر ہم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی حجت البلاغہ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں حضرت نے تمام کے تمام جو احادیث وغیرہ ہیں، شریعت کی جو رولنگز ہیں، روایات ہیں، حدیث، قرآن و شریعت کی اصطلاحات ہیں، ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو لکھا ہے اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی چیز تو حضرت نے لکھی ہے کہ تمام جو نماز اپنی عظمت اور شان اور مقتضائے عقل اور فطرت ہونے کے لحاظ سے تمام عبادات میں خاص ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس کی ایک اپنا ایک سٹیچر ہے، اور ظاہر ہے یہی نماز جو ہے اس کے بارے میں حضرت نے بہت ساری آف کورس ڈیٹیلڈ ایک بیان فرمایا حجت البلاغہ کے اندر، لیکن مین چیز جو اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو اس سے کرکس یہی نکلتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ نماز کے 3 ہمیں عناصر اس حوالے سے حضرت نے سمجھائے ہیں۔ فرسٹ آف کورس یہی ہے کہ قلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص طور سے ڈیڈیکیٹ ہو نماز کے لیے۔ دوسرے یہ کہ جو اللہ کی جو عظمت ہے، جو کبریائی ہے، وہ بہتر سے بہتر الفاظ میں ادا کی جائے، اور تیسرے یہ کہ تمام جو اعضاء ہیں، جسم کے باڈی پارٹس ہیں، وہ بھی اللہ کی تعریف کرنے میں یا اس کی عبادت کی بندگی کو ادا کرنے میں ایک سارٹ آف فارم میں ایکشن میں آ جائیں، کہا جائے۔ تو نماز اس کا بہترین ظاہر ہے، اس کا ایک اینڈ رزلٹ نکلتا ہے کہ اس میں گویا دل اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر آف کورس ورڈز کے تھرو اللہ کی تعریف، بعد اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا،
سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، سبحان ربی العظیم کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، ان تمام کے تمام جو ذکر اذکار ہیں ان سب کے سب میں اللہ کی ظاہر تعریف بیان ہے۔ اور پھر جو باڈی پارٹس کے تھرو کوئی بندہ رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جلسے میں بیٹھتا ہے، تمام وہ اعضاء اور باڈی پارٹس بھی گویا کہ اللہ کی بندگی ہی بیان کرتے ہیں۔ تو ان تمام افعال کے ذریعے ظاہر ہے اللہ کی اس نماز سے بہتر کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے آگے ان کنکلوژن جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اس نماز کے حوالے سے لکھے ہیں، تو ہمیں 6 پوائنٹس ان تمام کا جو شریعت کا کرکس ہے اس کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے پہلا پوائنٹ جو حضرت نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ اہل ایمان کی معراج ہے۔ آخرت میں جو تجلیات الہی کے جو نظارے اہل ایمان کو نصیب ہونے والے ہیں، اس کی استطاعت اور صلاحیت پیدا کرنے کا ایک خاص ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، یہ حضرت نے فرمایا۔ دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رحمت کی حصول کا جو وسیلہ ہے وہ بھی یہی نماز ہے۔ تھرڈ چیز حضرت نے پوائنٹ بتایا جو نماز کے بینیفٹس میں، وہ یہ بتایا کہ نماز کی جب حقیقت کسی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کی جو ریالٹی ہے نماز کی، تو اس کے اوپر ایک ایسا اسپریچول ایک غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جو نور الہی کی اس ڈیپتھس کے اندر اسے فیل کرنے لگتا ہے، ایک اسپریچویلٹی کے لیول پہ وہ بندہ اسے فیل کرنے لگتا ہے۔ اور فورتھ بینیفٹ نماز کا ظاہر ہے یہ بتایا کہ جو غفلت اور برے خیالات ہیں، وساوس ہیں، ان سے گویا کہ نماز بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی اور فحاشی اور ان چیزوں سے روکتی ہے۔ تو پہلا بینیفٹ ظاہر ہے حضرت نے بتایا یہ اہل ایمان کی معراج ہے۔ دوسرا بینیفٹ بتایا اللہ کی محبت کا اور رحمت کا حصول کا ایک وسیلہ ہے۔ تھرڈ بینیفٹ بتایا کہ ظاہر ہے اس سے بندہ ایک اسپریچول سیرینٹی حاصل کر سکتا ہے۔ فورتھ بینیفٹ بتایا بری چیزوں سے باز آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور ففتھ جو فائدہ بتایا وہ یہ بتایا کہ یہ ایک امتیازی ایسی شعار ہے دین کا کہ اس سے مومن اور کافر کے درمیان ایک بالکل واضح فرق سارٹ آف بیان ہو جاتا ہے نماز کے ذریعے۔ ایک ایسا امتیازی رکن ہے شریعت کا۔ اور لاسٹ جو 6 بینیفٹ حضرت نے بتایا وہ یہ ہے کہ نماز سے جو انسان کی اپنی طبیعت ہے، جو اس کی اپنی مزاج ہے، اس کی نیچر ہے، وہ ایک تابع اور فرما بردار بننے کی سارٹ آف پریکٹس کے موڈ میں آ جاتی ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے وہ اللہ کی فرما برداری اور تقوی دار بندہ بننے کے لیے گویا کہ ایک پہلا فرسٹ سٹیپ ہے نماز۔ تو بہرحال یہ بینیفٹس حضرت نے بتائے، اور اس حوالے سے جتنی بھی ہم حدیث اور ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ 6 تو کم سے کم بینیفٹس نماز کے ہمیں ملتے ہی ہیں، اور اس کی اپنی ایک ایمفسس اور امپورٹنس ہمیں نظر آتی ہے۔ اور فرض نماز کے حوالے سے خاص طور سے بہت ہی پھر ہمیں وعیدیں بھی نظر آتی ہیں، اور اسے چھوڑنے کے اوپر سخت سزا اور اس کا بھی مقام ایک اینڈ رزلٹ نظر آتا ہے بظاہر، بلکہ سزا ہی نہیں یہاں تک کہ ایک مسلم شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور اس کفر کے بیچ میں جو فرق ہے، جو ڈفرینسیشن ہے، وہ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر علماء نے بہت بحث فرمائی ہے اور لکھا بھی ہے کہ نماز کو انٹینشنلی چھوڑنے کے اوپر اس کی سخت وعیدیں ہمیں نظر آئی ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے یہ دراصل ان ریالٹی جو نماز ہے وہی اس کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کی آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہم مسلمان، جو بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے اس سے ایک عہد ہے، اس کے اوپر لازم ہے، اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے نماز کی، اور جو بندہ اسے چھوڑتا ہے تو فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ گویا خدا نخواستہ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہمیں بچائے، ہمیں نماز کی پابندی اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا گویا کہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک دوسری روایت میں بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بھی آتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی ان تشرک لا باللہ شیئا وان
قطعت وحرکت ولا تترک الصلاۃ مکتوبا متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریۃ من الذمہ ولا تشرب الخمر فانها مفتاح کل شر، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمبر ایک کسی بھی صورت میں، یہاں تک کہ تم کاٹ دیے جاؤ، قطعہ تمہیں یعنی کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا حرکت یا تمہیں جلا دیا جائے، اس صورت میں بھی کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ نماز جو فرض نماز ہے صلاۃ مکتوبہ متعمدن کبھی نہیں چھوڑنا، جان بوجھ کر انٹینشنل نماز چھوڑنا، جس نے بھی یہ کیا تو بری من الذمہ، تو اس کے ذمے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ اور پھر تھرڈ چیز اس حدیث میں فرمائی کہ شراب نہیں پینا، خمر کے قریب مت جانا، کہ یہ تمام کی تمام برائیوں کی گناہوں کی روٹ کاز ہے، جڑ ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے یہی ایک پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے یہ باقی عام دوسرے گناہوں کی طرح نہیں ہے کہ بعض جیسے گناہ ہوتے ہیں انسان کر بیٹھتا ہے، لیکن نماز ایک ایسا گناہ ہے جو سارٹ آف ایک قسم کی سرکشی ہے، ریبیلین ہے۔ عام طور پہ حکومتوں وغیرہ میں بھی ایک جو ریبل ہوتا ہے یا ایک ٹریٹر ہوتا ہے، اس کو تو سزائے موت کا آرڈر جاری کر دیتا ہے حکمران یا جو بادشاہ وقت ہوتا ہے کہ اس نے حکومت کے خلاف سازش کی ہے، اس نے ایسا عمل کیا ہے، ایسا کام کیا ہے جو گویا کہ یہ ایک ریبل کی یا ٹریٹر کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ تو نماز بھی ایک ایسا ہی عمل ہے کہ گویا انسان کے اوپر لازم تھی، فرض تھی، اور اس نے جان بوجھ کر اگر چھوڑ دی تو یہ گویا ایک ٹریٹر بن گیا، اس نے اللہ کی شریعت کے خلاف سرکشی کر دی۔ اسی طرح کی ایک عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ، جس کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ ملت سے خارج ہو گیا، یعنی کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ گویا کہ ایسی سرکشی کے آرڈر میں ہے نماز کا چھوڑنا، متعمدن جو جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا، کہ اس کے بارے میں سخت وعیدیں ملتی ہیں۔ اور غالباً شاید یہی وجہ ہے، ایک زمانہ تھا جو صحابہ کا دور تھا یا قرون ثلاثہ کا جو اول دور تھا، ان میں تو نماز کا چھوڑنا گویا کہ کسی کے مائنڈ میں ہی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہی وجہ ہے ایک جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو فرمایا، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ کسی عمل کو بھی کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے صلاۃ کے، نماز کے، یعنی کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گویا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کیٹیگری میں چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نماز نہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے یا چھوڑنے والے بندے کو کافر اور مرتد کی کیٹیگری میں ڈال دیا، واللہ عالم۔ مگر خیر اکثر جو میجورٹی ائمہ حق ہیں اور جو مجتہدین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کافرانہ عمل تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس نے اگر دل سے نماز کا انکار کیا اور لیکن اس کے عقیدے میں کوئی سارٹ آف انحراف نہیں ہے، یعنی یہ نماز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، بس اس نے پڑھی نہیں، اس نے عمل سے نہیں پڑھی، اس کا انکار نہیں کیا، تو وہ آف کورس سزا کا تو مستحق ہوگا، لیکن ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، تکفیر نہیں کریں گے اس کے اوپر مرتد کے احکامات جاری نہیں ہوں گے ایسے بندے پر آف کورس جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن اسے انٹینشنلی چھوڑنا اس کے اوپر سخت وعید ظاہر ہے، ڈیفینیٹلی سزاوار یہ بندہ پھر بھی ضرور ہوگا۔ اور دنیا ہی میں تو خیر بہرحال بچ بھی جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ اس کے لیے سخت پرابلم میں آئے گا، کیونکہ وہ روایت جو بیان کرتے ہیں انہ ذکر امر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہ کانت لہ نورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ نماز کے بیان فرما رہے تھے ایک دن کہ جو کوئی بھی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو گویا یہ نماز اس کے لیے ایک نور ہوتی ہے، او برہان یا برہان ہو جاتی ہے، نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت میں اس کی نجات بن جائے گی یہی نماز۔ اور جو بندہ ولم یحافظ علیہ، جو اس نماز کو پابندی سے اس کی حفاظت نہیں کرتا، وقت پر ادا نہیں کرتا، فرض نماز کو چھوڑتا ہے، لم تکن لہ نورن، تو کوئی اس کے لیے نماز نہیں ہوگی نور، اور پھر نہ ہی برہان ہوگی، ولا نجات وکان علیہ القیامت مع قارون و فرعون و ہامون و ابی بن خلف،
یعنی گویا نماز نور تو نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو انجام ہوگا وہ قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف جیسے جو بڑے کافر گزرے ہیں ان کی کیٹیگری میں ایسے بندے کا حشر ہوگا۔ ظاہر ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا، یا ان کی کیٹیگری میں تو حشر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں ہوگا اگر ایک مسلمان ہے اس کا، لیکن اس کے وعید کے طور پہ اتنا سخت الفاظ میں بیان فرمایا، نماز کو چھوڑنا یہ بہت ہی سخت گناہ کی بات ہے، اور جس طرح اسے چھوڑنا گناہ کی بات ہے تو اسی طرح اسے پڑھنا، اس کی پابندی کرنا، اس کے اوپر بھی بہت سارے وعدے اور مغفرت کے وعدے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان ہوتی ہیں، جیسے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن وتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، کہ جو کوئی بھی 5 وقت وضو کر کے نماز جو اس کے وقت پر فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے اوپر اس کی مغفرت کا ذمہ ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو اللہ کے اوپر ایسا کوئی ذمہ نہیں ہے، اللہ اس کے لیے چاہے تو مغفرت فرما دے، چاہے تو نہ فرمائے، مگر بہرحال جو پڑھے گا تو اللہ اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت سارے بینیفٹس میں ایک دوسرا بینیفٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس سے انسان کی اپنی گویا کہ اسپریچول پیوریفیکیشن ہوتی ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب، کہ اگر تمہارے دروازے پہ ایک نہر ہو اور اس نہر میں تم ہر روز دن میں 5 مرتبہ یغتسل فی کل یوم خمسا، 5 مرتبہ اس میں غسل کرو، if you take a shower 5 times a day، تو اس پر حل یبقی من درنہ شیئا، تمہارے جسم پر کوئی ڈرٹ، کوئی مٹی، کوئی میل، کوئی گندگی ہوگی کیا؟ آف کورس لاجکلی بھی سوچا جائے تو ایسا ہاؤ از اٹ پاسبل، اگر کوئی بندہ دن میں 5 وقت شاور لیتا ہو، نہاتا ہو، تو ہاؤ کین ہی بی ڈرٹی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا آف کورس ناٹ۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثْلُ الصَّلَاةِ خَمْسٍ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، کہ نماز جو ہے یہ 5 وقت فرض نماز، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اس انسان کا 5 وقت دن میں غسل کرنا، گویا جس طرح سے 5 وقت دن میں نہانے والے کو اوپر جسم پہ، باڈی پہ کوئی گندگی، کوئی ڈرٹ، کوئی برائی، کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، اسی طرح سے نماز 5 وقت پڑھنے والے کے بھی اندر کی جو اسپریچول پیوریفیکیشن ہے وہ اسی طرح دھلتا جاتا ہے اندر سے انسان، اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اندر سے، اس کی پوری باڈی کیا، اس کی روح۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑے بینیفٹس ہیں۔ پہلا بینیفٹ تو یہی ہے کہ اللہ کے ذمے ہے اس کی مغفرت، دوسرا بینیفٹ ہو گیا اس کی اسپریچول پیوریفیکیشن، اور تھرڈ بینیفٹ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک مرتبہ آٹم کے سیزن میں، بالکل جو خزاں کا موسم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ میں باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک بالکل جو ڈرائے درخت کو ہلایا، اس کی ٹہنیوں کو، تو اس میں سے وہ بالکل جو ڈرائے سوکھے ہوئے پتے ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے، جھڑنا شروع ہو گئے۔ تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر قلت لبیک، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری سے یہ درخت کے پتے جو ہلاتے ہوئے جو جھڑ رہے تھے فرمایا ان العبد المسلم یصلی الصلاۃ یرید بها وجه اللہ تتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت هذا الورق عن هذه الشجرہ، کہ جس طرح یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں، یعنی جو بندہ بھی مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی بھی گناہوں کو ایسے ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال سے، جیسے اس درخت کے پتے جھڑ کے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک بینیفٹ اور ہمیں ملتا ہے، اور بہت سارے بینیفٹ ظاہر ہے ملتے ہی ہیں۔ ایک فورتھ بینیفٹ نماز کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ جو شخص بھی 5 وقت یہ صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نمازوں کو ادا کرتا ہے اچھی طرح سے وضو کر کے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور تمام جو اس کے ارکان ہیں تعدیل ارکان کے ساتھ،
تو الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ، کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو لیکن جب بھی وہ نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جتنے بھی اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ ظاہر ہے یہ 4-5 بینیفٹس تو خیر اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، لیکن اور بہت سارے بینیفٹس اس کے علاوہ بھی ہمیں روایات میں پتہ چلتے ہیں، جیسے کہ انیشلی ہم نے شروع میں جو روایت کی کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے گا 2 رکعت خالی، تو اللہ کی خاص اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے جنت واجب ویسے ہی ہو گئی۔ اور پھر یہ بینیفٹس اپنی جگہ اور ہیں ہی ہیں۔ تو نماز کی بہت ساری فضیلتیں اور اس کے فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی سجدتین لا یسو فیہما غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی بھی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کی ان ریٹرن، اس کے عوض میں، اس نماز کے صلے میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ پچھلے تمام گناہوں کا گویا کہ نماز کفارہ بن جاتی ہے۔ تو نارملی ہم لوگ نماز کو لائٹلی لیتے ہیں اور ایسے ہی اسے اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو جلدی سے ادا کر دی، لیکن اگر بینیفٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، جنت اس پہ واجب ہو رہی ہے بندے پہ، نماز پڑھنے والے پہ، اسپریچول پیوریفیکیشن ہو رہی ہے اس کی، اور اس کے گناہ اس کی باڈی سے ایسے جھڑ رہے ہیں جیسے ڈرائی بالکل سوکھے پتے درخت سے جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو اگر کنسیڈر کرتے ہوئے مائنڈ میں لا کے اور سوچ کے نماز پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس کا اپنا ہمیں بینیفٹ ہوگا، اور اس کا ظاہر ہے خشوع اور خضوع نماز میں زیادہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن افسوس ظاہر ہے ایک ہماری اپنی کیسی بدبختی ہے کہ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہمیں روایات میں جو تربیتی اور ترغیبی ارشادات ہیں ان کے باوجود ایک میجورٹی ہے امت کی ایمپل تعداد جو ہے وہ نماز سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہے۔ یعنی نماز پڑھنا تو دور کی بات، ہم میں سے میجورٹی آج فجر کے لیے اپنا الارم لگانے کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ کون اٹھے گا۔ تو اپنے آپ کو ہی اللہ کی جو رحمت ہے اور جو اس کی عنایات ہیں، ان کی جو باؤنٹیز ہیں، اس کی بلیسنگز ہیں، اس سے خود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں ہمارے ایک سارٹ آف گفٹ، بالکل پیس آف کیک ہاتھ میں لا کے پلیٹ میں دیا ہوا ہے کہ نماز خالی پڑھ لو اور تمہیں یہ سارے اس کے بینیفٹس ملتے جائیں گے، اور ہم خود اپنے گویا کے نفس پر، اپنے انر سیلف پہ ظلم کر رہے ہیں، نماز کو اتنی لائٹلی لے کر، اسے ترک کر کر، اسے بالکل امپورٹنس نہ دے کر، جیسے کہ آتا ہے قرآن پاک میں وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، کہ اللہ ہم پر ظلم نہیں کر رہا بلکہ اصل میں اپنے نفسوں پر ہم لوگ خود ظلم کر رہے ہیں، ہم خود ظالم ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، نماز کو چھوڑ کر، نماز کی پابندی نہ کر کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک عمل دیا، ہمیں ایک توفیق دے کہ اس پہ ہم پابندی کے ساتھ ادا بھی کریں نماز، لیکن خود اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا محبوب ترین عمل ہے، اتنا ایک اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ شے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ آپ نے پھر عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بہرحال سب سے پہلا عمل جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سب سے جو اعمال کے اعتبار سے اعمال احب الی اللہ، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، وہ الصلاۃ لوقتہا ہے، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے بارے میں ڈھیلا پن نہ دکھانا، اس کے بارے میں کیئرلیسنس کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ اپنی نماز کو خاص طور سے
بہتر سے بہتر بنانے کی اور وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو آج یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فرض نمازوں کی خاص طور سے، جو 5 وقت فرض نمازیں ہیں ان کی خاص طور سے پابندی نصیب فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی جو سنتیں ہیں، واجبات ہیں، نوافل وغیرہ ہیں، ان کی ایمپل یعنی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نماز کے اندر اپنا دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جیسے آتا ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ نماز کے لیے اندر لگا ہوا رہتا ہے، تو نماز سے پھر بہت سارے بینیفٹس اور وہ فائدے حاصل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال نماز بہت ضروری ہے، اسے پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔